آج سے تقریباً 1380 سال پہلے اکتوبر کی 2 تاریخ رسول کا نواسہ حسین کربلا پہنچا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے، کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سلسلہ پچھلے تقریباً 8 برس سے چل رہا ہے، اور اس میں آج ایک ہم پہلے آپ کو فلم دکھائیں گے، اس کے بعد کچھ شاعری ہے اور مودت اہل بیت پہ ریحان گیلانی صاحب اظہار خیال فرمائیں گے، اور اس کے بعد نوحہ خوانی ہے اور ساجد ذکر کریں گے اہل بیت کا، اور اس کے بعد عزیر صاحب، عزیر قادری صاحب جن سے ہم سب واقف ہیں، حضرت زینب پہ گفتگو کریں گے۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ اور اس نسبت سے ایک شعر یاد آ گیا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں لیکن ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک فلم دکھاتے ہیں، حسینی براہمن کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا۔ میں انگریزی بولنا نہیں چاہ رہا، لیکن اٹ سیمز لائک اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز کہ براہمن ہیں اور حسینی ہیں۔ ابھی بھی بہت سے حسینی براہمن موجود ہیں ہندوستان میں، بلکہ انتظار حسین صاحب نے فرمایا کہ وہ 4 سال پہلے جب دہلی میں گئے تو دہلی یونیورسٹی میں وہ ایک تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ ایک زمانے میں حسینی براہمن ہوا کرتے تھے، تو ایک خاتون کھڑی ہو گئیں کہنے کی اب بھی ہیں اور میں حسینی براہمن ہوں، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھیں وہاں پہ۔ اور یہ جو عموماً جن کے نام کے ساتھ دت ہوتا ہے وہ حسینی براہمن ہوتے ہیں، جیسے سنیل دت وغیرہ تھے۔ تو ان پہ یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ ہوا سے بات کرتا ہوا، ریت کے سینے کو چیرتا ہوا، بجلی کی رفتار سے کچھ ہندوستانی سپوتوں کا ایک چھوٹا سا کارنامہ، تاریخ کے پنوں میں اپنی جگہ بنانے، آنکھوں میں ایک عظیم مقصد لیے عرب کی زمین کربلا کی طرف رواں ہے۔ حل من ناصر ینصرنا۔ نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین نے جب کربلا میں انسانیت سے یہ سوال کیا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ اتہاس نے دیکھا کہ انسانیت سے کیے گئے اس سوال کے جواب میں امام کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے جو حق پرست نکلے، وہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کاندھے پہ جنیو ڈالے، ماتھے پہ تلک لگائے کچھ ہندوستانی برہمن بھی تھے۔ ظالم بادشاہ یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور ہو کے انسانیت کا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ
کہ جب تک نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین زندہ ہیں تب تک وہ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتا۔ اس کے اسی ڈر نے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ کربلا میں گھیر کے ان سے اپنی حکومت کے سامنے سر جھکانے کو کہا۔ جیو اور جینے دو کہ زندہ مثال پیش کرتے ہوئے امام حسین نے یزید کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر تم کو مجھ سے کوئی خطرہ ہو تو مجھے راستہ دے دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں۔ امام کو دریائے فرات کے کنارے گھیر لیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ معاف کیجیے گا، پہلا دن ہے تو ذرا 19-20 ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خواتین و حضرات وقت پہ آئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک حمد سے شروع کرتے ہیں کہ حجاب شب میں تب و تاب خواب رکھتا ہے، درون خواب ہزار آفتاب رکھتا ہے، کبھی خزاں میں کھلاتا ہے رنگ رنگ کے پھول، کبھی خزاں میں کھلاتا ہے رنگ رنگ کے پھول، کبھی بہار کو بے رنگ و آب رکھتا ہے، کبھی زمین کا منصب بلند کرتا ہے، کبھی زمین کا منصب بلند کرتا ہے، کبھی اسی پہ بنائے عذاب رکھتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے سورج ہے روشنی پہ گواہ، کبھی اسی پہ دلیل حجاب رکھتا ہے، اور کبھی برستے ہوئے بادلوں میں پیاس ہی پیاس، کبھی سراب میں تاثیر آب رکھتا ہے۔ میں جب بھی صبح کا انکار کرنے لگتا ہوں تو کوئی دل میں میرے آفتاب رکھتا ہے، اور سوال اٹھانے کی توفیق بھی اسی کی عطا، سوال ہی میں جو سارے جواب رکھتا ہے۔ میں صابروں کے قبیلے سے ہوں مگر میرا رب وہ محتسب ہے کہ سارے حساب رکھتا ہے۔ ہم کے بعد نعت۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، جلال ایسا کہ دل سینے سے نکلا جا رہا تھا، اب مثال فرد عصیاں تھی کتاب عمر رفتہ، عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو، مثال فرد عصیاں تھی کتاب عمر رفتہ، کوئی مجھ میں تھا جو صفحے الٹتا جا رہا تھا، بلاوے پر یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، بلاوے پہ یقین تھا اور قدم اٹھتے نہیں تھے، عجب سیل علم آنکھوں میں امڈا آ رہا تھا، ہر ایک بولا ہوا جملہ، ہر ایک لکھا ہوا لفظ لہو میں گونجتا تھا اور قیامت ڈھا رہا تھا، اور ایسے میں اسی ایک نام نے کی دستگیری، وہی جو منتہائے ہر دعا بنتا رہا تھا، اور بہت نامطمئن آنکھیں اچانک جاگ اٹھیں، کوئی جیسے دل کم فہم کو سمجھا رہا تھا، اور مدینہ سامنے تھا منتظر تھا در سخی کا، مدینہ سامنے تھا منتظر تھا در سخی کا، دل آزردہ اپنے بخت پہ اترا رہا تھا، مدینہ سامنے تھا منتظر تھا در سخی کا، اور دل آزردہ اپنے بخت پر اترا رہا تھا، اور دعا بعد از دعا سجدہ بسجدہ اشک در اشک، دعا بعد از دعا سجدہ بسجدہ اشک در اشک، میں مشت خاک تھا
اور پاک ہوتا جا رہا تھا۔ افتخار عارف۔ دعا بعد از دعا، سجدہ بسجدہ، اشک در اشک، میں مشتاق نجف و کربلا میں رہتا ہے۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک طرح کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ میرے وجود سے باہر بھی ہے کوئی موجود جو میرے ساتھ سلام و ثنا میں رہتا ہے۔ غلام بوذر و سلمان دل، خوشی ہو کہ غم، غلام بوذر و سلمان دل، خوشی ہو کہ غم، حدود زاویہ حل عطا میں رہتا ہے۔ اور درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ اور نکل رہی ہے پھر ایک بار حاضری کی سبیل، سو کچھ دنوں سے دل اپنی ہوا میں رہتا ہے۔ جی جی جی۔ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ اور فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ اور سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، اس مصرے پہ ذرا غور کیجئے کہ بیعت کا جو سوال ہے شمشیر کے اس پہ، کہ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ اور کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ ہم، یہ تاریخی مصرع ہے یہ، کہ کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کہ اب تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے۔ اور محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے نام پر حسین کا ہے۔ اور یہ شعر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ کچھ شاعری سے پہلے میں اب درخواست کروں گا سید ریحان گیلانی صاحب سے کہ مودت اہل بیت پہ گفتگو فرمائیں، وہ استاد ہیں عربی کے ہست و نیست میں۔